کر 2 بجے تک تقریریں سنتا ہے لیکن ماردھار کرتا ہے، اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ بھائی آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ آپ ترپورہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، ہماری عبادت گاہیں جلائی جا رہی ہیں۔ آپ ترپورہ کے حالات میں نظر ڈالیے، ہماری مقدس کتاب جس پر ہم ایمان لائے ہیں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، اور یہاں ایک ہم مسلمان ہیں جو ہم میچ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ ورلڈ کپ کون جیتتا ہے، سیمی فائنل میں کون پہنچا ہوا ہے، کس ٹیم نے کتنے رن بنائے ہیں، ہم تصور کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہم اپنے دماغ پر ذرا زور لگا کر دیکھیں، جو حالات ترپورہ پہ گزرے ہیں کل ہمارے اوپر بھی گزر سکتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر حل ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے۔ سیاست کیسے کی جائے، بہار کی کرسی کیسے سنبھالی جائے، آسام کی کرسی کیسے حاصل ہو۔ جو گیم آپ کے بہار میں کھیلا گیا ہے وہی گیم میرے بھائیوں اب یو پی میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں بھی چناؤ قریب ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کو بانٹا جائے، ہندو مسلم کی راجنیتی کی جائے، ہمارے خلاف منصوبے ہو رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے آج غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکوں کو آرکشن نہیں مل رہا ہے، ریزرویشن نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلم لڑکیوں کے لیے ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔ اقلیت کا نام دے کر مسلم لڑکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایڈمیشن لے سکتی ہو، اور مسلم کالج اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار، اپنے لو، اپنے پیار کے چنگل میں ان کو پھنساؤ، ان کو لاؤ، پھر ان سے کورٹ میرج کرو، شادیاں کرو، اور 1-2 بچے پیدا کر کے ان کو طلاق دے دو تاکہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ہماری تعداد بڑھ جائے، اور پھر ان کو طلاق دے کر چھوڑ دو، نہ وہ اپنے گھر کی رہیں نہ یہاں کی رہیں۔ یہ منصوبے ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی سازشوں کو آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم خود اسلام سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ہماری لڑکی تو پڑھے گی وہی، کتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کو کالج میں پڑھنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، یونیورسٹی میں۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ یہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے، دیکھیے کتنا اچھا، ہماری مسلم لڑکیوں کو اتنا ریزرویشن دیا ہے، لڑکوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہماری لڑکیاں MBBS میں آ رہی ہیں، BUMS میں آ رہی ہیں، PhD میں آ رہی ہیں، ان کو کالج میں لیا جا رہا ہے، لیکن لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی سازش دیکھنا ہے تو ناگپور میں بنے ہوئے ہیڈ کوارٹر سے سیکھیے، اور وہاں سے وہاں کی پلاننگ وہاں ہوتی ہے، اور وہاں پلاننگ کے اوپر آپ کا کیندر، آپ کی سرکار، اور دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ناگپور ہیڈ کوارٹر کے مشورے پر عمل کرتی ہے، لیکن اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کون کر رہا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ 2 چیزیں جب ہمارے سامنے ہو، اور ایک طرف یہ ہو کہ نقصان دونوں میں ہو، ہمارا فائدہ کسی میں نہ ہو، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم نقصان اٹھانا پڑے اور بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن اتنی بھی سمجھ آج ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں یا چھوٹے نقصان سے بچائیں۔ آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی کو جو ڈیلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے،
اب ماں یا بچے میں سے، آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، تو آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ نقصان دونوں صورتوں میں ہے. تو ایسے موقع پر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہاں فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لو، بچے کی ماں کو بچا لو. اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو. اس موقع پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ڈیسیژن کیا لینا چاہیے. میں نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے. اب عقل ہوگی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. ہم صرف بہار میں تھوڑی بولتے ہیں، ہم تو پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن میں نے باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے. عقل مند را اشارہ کافی است. عقل مند ہوں گے تو آپ کو اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا. دین اسلام کی خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا. مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی اور کون سی خصوصیت تھی جس نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے بھارت کا سمویدھان لکھا ہے، اور آج بھی بھارت کا سمویدھان انہی کا لکھا ہوا ہے، جس پر آج ہماری سرکار بھی چل رہی ہے، سپریم کورٹ بھی چل رہا ہے. اور آسانی کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. آسانی کے ساتھ بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے. RSS اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے، اپنا قانون بنانا چاہتی ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے. وہ بھیم راؤ امبیڈکر، وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے، اپنی تھائی سے، اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، ہریجن کو شودر کو پیدا کیا. چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے، انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے نہیں ہے. ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا، کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی کو اپنی ران سے کیا، کسی کو اپنے پیروں سے کیا. انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا، لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی. خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم وآدم من تراب. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم، اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تم سب مٹی سے ہو. آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے ہو. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے. کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے. کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے. تم سب برابر ہو، آدم کے بیٹے ہو. نہ کالا گورے سے افضل، نہ گورا کالے سے افضل، نہ عربی غیر عربی سے افضل، نہ غیر عربی عربی سے افضل. تم سب انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کے ہو.
इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज ने झंझोड़ दिया था, इस चीज ने झंझोड़ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि फारस का हबशा का रहने वाला एक शख्स है, शक्ल सूरत उसकी कोयले से ज्यादा काली है, होठ उसके मोटे मोटे हैं, नाम उसका बिलाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि जब खाने काबा में आजान देने की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने आजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना था। खाने काबा की चाबी बिलाल के हाथ में दी गई थी और आजान देने की जिम्मेदारी बिलाल की को सौंपी गई। दीन का इतना बड़ा अहम काम बिलाल दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। वो बिलाल के जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारी इस अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि यह हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है, ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है, ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों यहां से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से ले, ये हम हैं, एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको, चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी अगर आपको कुछ करना है तो। लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है।